اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 33 سے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب چھو جاتی ہے لوگوں کو، ضرٌ کوئی تکلیف، دعوا ربہم منیبین الیہ، وہ پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، پھر جب وہ چکھاتا ہے ان کو اپنی جانب سے رحمت، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں۔ منیبین الیہ یعنی خالص اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے تو اپنی فطرت پر لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور خوشحالی کے دن آ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی مشرک لوگ شرک کرتے ہیں۔ وہ عام انسان بھی بغیر سوچے سمجھے شرک کرتے ہیں۔ شرک کے جملے یعنی فلاں شخص کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس دوا نے تو کام ہی کر دکھایا تو میں تندرست ہو گیا، اور فلاں بزرگ کی برکت یا نظر و نیاز کی وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا۔ ہم اس طرح کے شرکیہ جملے عام زندگی میں بولتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو عطا کیا ہم نے ان کو۔ فَتَمَتَّعُوا، تو فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا کیا اتاری ہم نے ان پر ایک دلیل تو وہ بیان کرتی ہے ساتھ اس کے جو تھے وہ ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے، یعنی یہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں یہ بلا دلیل ہے۔ اللہ نے اس کی تو کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے شرک کی تردید کے لیے رسول بھیجے اور رسولوں نے اپنی قوم کو توحید کا واعظ کیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت تو خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر پہنچتی ہم کو کوئی مصیبت بوجہ اس کے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اچانک تب وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، یعنی یہ خوشیاں پا کر تو اتراتے ہیں اور غم پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ البتہ اہل ایمان تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کی تکلیفوں میں مایوس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یعنی جو انہوں نے اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ مومن دونوں ہی حالتوں میں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور اندازے سے دیتا ہے، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یعنی اللہ اپنی مشیت اور حکمت سے وہ کسی کو مال و دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتا ہے۔ یبسط الرزق یعنی مال و دولت اور عقل و شعور اور دیگر نعمتیں، حتیٰ کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں اور ظاہری اسباب و وسائل میں دو انسانوں ایک جیسے ہی محسوس ہوتے ہیں، ایک جیسا ہی کاروبار شروع کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی کاروبار کو خوب فروغ ملتا ہے جبکہ دوسرے شخص کا کاروبار محدود رہتا ہے۔ آخر یہ کون ہستی ہے جس کے پاس یہ سارے اختیارات ہیں؟ یہ سب اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وأولئک هم المفلحون، اور دو قرابت داروں کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافر کو، یہ بات بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، اور یہی لوگ ہیں جو وہ فلاح پانے والے ہیں۔ جب وسائل و رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیارات میں ہے تو صاحب حیثیت کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا حق ادا کرے جو ان کے مال میں ان کے
مستحق رشتہ دار مسکین اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ رشتہ دار کا حق اس لیے مقدم ہے کہ اس کی فضیلت حدیث سے واضح ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور مسکین ہر ضرورت مند محتاج یعنی کسی بھی چیز میں محتاج ہو، مالی امور میں یا دیگر امور میں، اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی اس کو رضا حاصل ہوگی، اس کی رحمت اسے ملے گی، جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ کی رحمت ان پر آئے گی جو صدقہ و خیرات میں کمی نہیں کرتے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اور جو دیا تم نے سود میں سے تاکہ وہ بڑھ جائے مالوں میں سے لوگوں کے، بس نہیں وہ بڑھتا اللہ کے نزدیک، اور جو تم دو کے زکوٰۃ میں سے تم چاہتے ہو اللہ کے رضا، تو وہی لوگ وہ جو بڑھانے والے ہیں۔ ربا یعنی سود، جو مال بڑھانے کے لیے دیا جائے، جس قرض سے اضافی مال ملے، ہر قرض جو نفع کھینچے۔ سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں، بلکہ اس کی نحوست دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یعنی تم جو بھی عطیہ اس نیت سے دو کہ وہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، بس اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور رشوت وہ تحفہ ہے جس میں کوئی ناجائز طریقے میں سے کام نکلوانا مقصود ہو اور رشوت بطور تحفہ بھی قبول نہ کیا جائے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دو گے، یعنی زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی گنا ملے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور مال خرچ کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ بتایا کہ ہے وجہ اللہ، یعنی زکوٰۃ وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ مال کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو، پھر اس نے رزق دیا ہے تم کو، پھر وہ موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو کرے اس میں سے کوئی بھی چیز؟ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظاہر ہوا فساد خشکی میں اور سمندر میں بوجہ اس کے جو کمائی کی لوگوں نے کے ہاتھوں نے، تاکہ وہ چکھائے ان کو بعض وہ چیزیں جو انہوں نے عمل کیے، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ قل کہہ دیجئے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ چل پھر کے زمین میں دیکھو کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے ان میں سے اکثر مشرک۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو جما دو اپنے چہرے کو درست دین کے لیے، من قبل اس سے پہلے، ان یأتی یوم لا مرد لہ، کہ آ جائے وہ دن نہیں ٹلنا اس کے لیے، من اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن وہ متفرق ہو جائیں گے۔ یعنی اس دن قیامت سے آنے سے پہلے اطاعت الہی کا رستہ اختیار کر لو، اپنی اصلاح کر لو اور نیکیوں سے اپنا دامن بھر لو۔ یومئذ یصدعون سے مطلب ہے کہ پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، گروہوں میں بھٹ جانا، ایک مومن کا دوسرے کافروں کا الگ الگ ہو جانا۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے کفر کیا تو اس پر ہے اس کا کفر، اور جس نے عمل کیا نیک تو وہ اپنے نفسوں کے لیے وہ راہ ہموار کر رہے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے عمل کیے
نیک، اپنے فضل سے بے شک وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ یہ جزیہ تاکہ اس دن اچھا کام کرنے والے کو اچھا انجام اور برا کام کرنے والوں کو برا انجام دیا جائے، اور صرف نیکیاں ہی جنت میں جانے کا باعث ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل ہوگا۔ بس وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر 10 سے بلکہ 700 گنا زیادہ کر دے گا۔ انہ لا یحب الکافرین، یعنی کافروں کو جنت میں جگہ نہ ملے گی۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشکرون، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بیچتا ہے ہواؤں کو خوشخبریاں دینے والا، اور تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت میں سے، اور تاکہ چلے کشتیاں ساتھ اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، ہوائیں کشتیاں چلانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ من رحمتہ ہی یعنی فصلیں زیادہ اگتی ہیں، ان کشتیوں کے ذریعے سے مختلف ممالک میں آ جا کر تجارت اور کاروبار تلاش کرو، اور اللہ کا فضل محنت اور کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔ لعلکم تشکرون، یعنی ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، تم اپنی زندگی میں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس 7 روشن دلائل کے، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور تھا حق ہمارے ذمہ مدد کرنا مومنوں کی۔ بالبینات یعنی کائنات کی نشانیاں، انبیاء اکرام، معجزات اور آیات۔ کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے اور معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قوموں نے ان کی تکذیب کی اور ان پر ایمان نہ لائے۔ یہ گویا نبی اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین کی تکذیب سے مت گھبرائیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ اور کفار کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو گزشتہ قوموں کا ہوا، کیونکہ اللہ کی مدد تو بالآخر مومنوں کو ہی حاصل ہوگی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو تو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح وہ چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے ٹکڑیوں میں، تو تم دیکھتے ہو بارش کو نکلتی ہے اس کے اندر سے، پھر جب وہ پہنچاتا ہے اس کو جیسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن، اور بے شک تھے وہ قبل اس سے پہلے ان ينزل کہ اتاری جائے علیہم من قبلہ ان پر اس سے پہلے لمبلسین البتہ مایوس ہونے والے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک وہ البتہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وہو علی کل شیء قدیر، جس طرح کوئی بہرا ہو اور تو آپ کی بات نہ سن سکے، یعنی ہر مردہ اور بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پیٹ پھیر کر مڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتے۔
وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اور نہیں آپ رہنمائی کرنے والے اندھوں کی اور ان کی گمراہی سے، اور نہیں آپ سنوا سکتے مگر جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیات پر، پھر وہ مسلمان ہو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو کمزوری سے، پھر اس نے بنایا کمزوری کے بعد قوت کو، پھر اس نے بنایا قوت کے بعد کمزوری کو اور بڑھاپا، اور وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مختلف اطوار میں انسان کی تخلیق۔ کمزوری کی حالت سے مراد نطفہ قطرہ آب ہے، پھر کمزوری کی بعد قوت یعنی جوانی، جس میں انسان کی تمام عقل اور جسمانی قوتیں تکمیل کو پہنچتی ہیں، پھر جوانی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا، اور یہاں کمزوری سے مراد کہولت کی عمر میں جس میں عقل اور جسمانی قوتوں میں نقصان یا کمی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے سے مراد جس میں کمزوری اور بڑھ جاتی ہے، ہمت پست ہو جاتی ہے، ہاتھوں پیروں کی حرکتیں اور گرفت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے مجرم، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی، اس طرح تھے وہ پھیرے جاتے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہا ان لوگوں نے جو دیے کہ علم اور ایمان، البتہ تحقیق ٹھہرے ہو تم اللہ کے نوشتے میں قیامت کے دن تک، تو یہ دن ہے قیامت کا، لیکن تم علم نہ رکھتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ تو اس دن نہ نفع دے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، مَعْذَرَتُہُمْ ان کی معذرت، وَلَا اور نہیں ہم وہ یستعتبون توبہ قبول کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں سے من کل مثل ہر مثال کو، وَلَئِن جِئْتَہُم بِآیَةٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ اور البتہ اگر لاؤ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی، البتہ وہ ضرور کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر باطل پرست۔ یعنی ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں، توحید کی، رسولوں کی صداقت کی اور شرک کی تردید کی بھی۔ وہ اس قرآن کے پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہشات کے مطابق کوئی معجزہ ہو، یہ بڑی بڑی نشانیاں، واضح دلائل بھی ایمان دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ کیونکہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ اوپر ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کا کفر و طغیان اس آخری حد تک پہنچ چکا ہے جس کے بعد حق کی طرف واپسی کے تمام راستے ہی بند ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب یہ پہلی مرتبہ نہیں مانے تو ان کی لا علمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بس صبر کیجئے، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ حق سچا ہے، ولا اور نہیں یستخفنک الذین لا یوقنون ہرگز نہ ہلکا پائیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ فاصبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی مخالفت اور عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے جو آپ سے مدد کا وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، وہ ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا، اور آپ کو غضب نہ کر کے صبر ترک کرنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اپنے مقصد کی طرف سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔
ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.